بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زبیر اکرم پروگرام سمز اپ ود زبیر اکرم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مارچ کی 21 تاریخ ہے۔ کل میں غلط اپنے ولاگ میں تاریخ بتا گیا تھا، کل 20 تھی اور میں نے اپنے ولاگ میں 19 تاریخ بتائی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور آج بہرحال 21 تاریخ ہے مارچ کی، اور لندن میں پلیزنٹ ویدر ہے، اور رمضان المبارک کا آج یہاں یو کے میں 11واں روزہ ہے، 11 رمضان المبارک ہے۔ ناظرین، بہت ساری سیاسی باتیں ہیں، سیاسی ڈسکشنز ہیں کرنے والی، سیاسی انفارمیشنز ہیں، خبریں ہیں، لیکن ہر گزرتا دن پاکستان میں سیاسی تناظر میں اگر دیکھا جائے یا معاشی لحاظ سے دیکھا جائے، وہ اور سے اور ڈیپ ہوتا جا رہا ہے، اور سے اور خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور پاکستانی عوام کو اگر ہم لیں یا پاکستانی سیاستدانوں کو لیں تو وہ کسی کا کوئی بھی آپ پرسان حال نہیں ہے۔ صرف ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ پاکستان ایک مقبوضہ پاکستان ہے۔ پاکستان از انڈر اسٹیٹ فیشسزم، ریاست کے اندر ریاست جو ہے وہ آرمی ہے۔ اور اس کو اگر ہم اگر سم اپ کریں ہم چھوٹے سے چند الفاظ میں یا 2-4 منٹ کے اندر، تو پچھلے 2 سال کی پوری کہانی آپ کو نکل کے 76 سال کا رزلٹ، 76 75 ایئرس کا رزلٹ آپ کو ناظرین 2 منٹ میں مل سکتا ہے بڑے آسانی سے، وہ رجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک، ٹھیک ہے۔ موٹی موٹی مثالیں ہیں، دیکھیں الیکشنز ہوئے ہیں، وہ ایسی رگنگ دنیا میں کہیں نہیں ہوئی جہاں پہ آئی بدماشی کے زور کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ جو جیتے نہیں تھے ان کو آگے لایا گیا، جو چور تھے جن کے اوپر مقدمات تھے ان کو لا کے فرنٹ پہ کھڑا کر دیا گیا، کسی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ باقی آپ زرداری کو دیکھ لیں یا کچھ، کیونکہ آپ اگر آپ 20 سال پہلے چلے جائیں یا 10 سال پہلے چلے جائیں یا 40 سال پہلے چلے جائیں یا 5 سال پہلے چلے جائیں، اس سے بھی خراب تر پوزیشن میں پاکستان کو وہ لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اب میرا مطلب ہے کہ اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ آپ ایک جو وزیر اعظم آپ لے کے آئے ہیں، وہ تو وہی بندہ ہے جس کو کوئی جب یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد نگران حکومت ہوئی، اس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، تو اس وقت اس کو پھانسی لگنے کے خدشات تھے۔ میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماحول اتنا اچھا ہو گیا تھا، حالات اتنے زبردست جا رہے تھے، انصاف کا بول بالا ہونے والا تھا، اور اس بندے کو باقاعدہ پھانسی لگنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ وزیر اعظم بنا نگران، اب دوبارہ وزیر اعظم اس کو بنا دیا گیا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ فوج نے بنایا، آرمی نے لا کے بنایا، ٹھیک ہے۔ آرمی کو یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہی انہوں نے سارے الٹے کام کروانے ہوتے ہیں۔ جو آرمی ہے ہماری وہ رکھیل ہے امریکہ کی، تو آرمی کے رکھیل آگے ہماری یہ پولیٹیشنز ہیں، اور وہ جو یہ سلسلے زرداری ہے، جو جتنے جتنے آپ کو سامنے ابھی نکل کے نظر آئے ہیں نا، وہ سب ان کی نہ کوئی عزت نہ کوئی غیرت، اور پاکستان کوئی پاکستان نہیں ہے، مقبوضہ پاکستان ہے۔ اور عوام جو ہے وہ پسی ہوئی عوام ہے، بے غیرت عوام ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے حق کے لیے نکلنے کی۔ کسی کو جو جہاں پہ بوٹی نظر آتی ہے، 4 پیسے نظر آتے ہیں، عوام ادھر بھاگتی ہے کہ اب دیکھیں جو ڈونلڈ لو کی بات چیت ہو رہی ہے کل سے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا جی ہمارا وہ کوئی عمل دخل نہیں تھا اس کے ساتھ۔ اس نے اپنے بیان میں بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک بات کے اوپر آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اس نے جو ایک بات کی، اس نے کہا جی کہ اس میں جو پاکستان میں جو دنیا کی سب سے چھٹی بڑی فوج ہے، اس کا بڑا عمل دخل ہر جگہ رہتا ہے، ہمارے ساتھ تعلقات میں یہ وہ، ہماری بڑی ان کے ساتھ یہ وہ تعلقات ہیں، اچھے ہیں، لیکن سویلین میٹر میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اس نے ڈونلڈ لو نے یہ لفظ یوز کیے ہیں، وہ الفاظ یوز کیے ہیں کہ اس کے لیے اس کو جو سپریم کمانڈو ہے فوج کا صدر، اس کے انڈر کام کرنا چاہیے۔ اب یہ اس پوائنٹ کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، نہ اس پوائنٹ کی طرف کسی کی توجہ گئی ہے ناظرین، وہ اس لیے کہ یہ وہ واحد پوائنٹ ہے
جس کی جو جو ان کے فیور میں جاتا ہے، زرداری کو لے کے ہی اسی لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کے انڈر، کیونکہ زرداری کی نہ تو کوئی عزت ہے، نہ کوئی وہ غیرت والا چکر ہے، وہ بکے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچنا ہے، ملک کو بیچنا ہے، دھرتی کو بیچنا ہے، لوگوں کو بیچنا، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ان کو ایک کرسی اوپر ہو، ٹھیک ہے، ان کا وہ پترون میں پیشاب نکلے یا ان کی گیس خارج ہو اپنا بڑی کرسی پہ بیٹھ کے، ان کو بس یہ ان کو بس یہ ہے کہ ہماری کرسی ہے، ہمیں چاہیے، بس اس کے لیے جو مرضی ہو۔ تو اس نے یہ اشارہ کیا تاکہ، اور اس نے یہ اس کے اوپر ایمفیسائز کیا کہ جو جو پریزیڈنٹ ہے، وہ فوج کا کمانڈر ہے، اس کے انڈر سارا کچھ ہونا چاہیے، اور اسی سے وہ سارے غلط کام کروا رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، آگے بھی ہوں گے دہشت گردی کے واقعات، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو ہندا دیکھ لیں، یہ ویڈیو مہارانی، وہ ویڈیو پہلے بناتی تھی، اب اپنی ویڈیو خود بنوا رہی ہے، جا جا کے جہاں جہاں بھی جاتی ہے، افطاری وہ نا افطاری کا کروا رہی ہے، کبھی کبھی کسی کے ایسی جا رہی ہے عمران خان بننے کی، جھوٹی عمران خان بننے کی کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ اگر ہم اس کا عالمی تناظر میں پاکستان کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ لوگوں کو ایسی چیزوں کے پیچھے لگایا جاتا ہے، جیسے کرکٹ میچ کروا دیے، یا کوئی اگر کوئی اور ایونٹ نہ ہو رہا ہو تو دھماکے کروا دیے، تاکہ لوگ ذہنی طور کے اوپر ان کا نا وہ ادھر اس سائڈ پہ رہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ معاشی حالات کیا ہیں، بجلی کا بل کا کیا سسٹم ہے، گیس کا کیا ہے، اور لوگوں کو مجھے آپ یہ بات بتائیں، کنٹری جو کہ میں اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہے، کنٹری کے جو کہ معاشی طور کے اوپر، اخلاقی طور کے اوپر ہر طریقے سے بدحالی کا شکار ہے، اور پستی کی اتھا گہرائیوں میں گھسی جا رہی ہے، اس کنٹری میں اب یہ دیکھیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا یہ قرآنک وزڈم ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ایک جسم کو کسی سے تکلیف ہو تو اس کا پورا پورا جسم جو ہے، وہ مسلمان اس طرح ہے کہ اسے کسی جسم کو کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فلسطین میں حالات جا رہے ہیں، جو فلسطین کے ساتھ وہاں پہ جو ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے یا ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان ملک کو جینے کا بھی کوئی حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی 2.5 ارب میرے خیال میں مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اور 70-80 لاکھ اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، تو آپ اگر ابھی 2.5 لاکھ مل کے، 2.5 ارب مل کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ابابیل بھیج اور ان کی مدد کر، یہ وہ، تو یہ تو پھر لعنت والا مقام ہے نا، اللہ معاف کرے، یہ کوئی سوچنے والی بات ہے کہ آپ 70-80 لاکھ لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 2.5 ارب جو مسلمان ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک دور ہوتا تھا کہ ایک مسلمان، جیسے غزوہ بدر میں 313 جو تھے، وہ مسلمان 3,000 پہ بھاری تھے۔ تو اب یہ ہم مادہ پرستی میں اتنے زیادہ ہم چلے گئے ہیں، اور اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کوئی وہ ہوش ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یا ہمارا جینے کا اصل مقصد کیا ہے۔ کوئی ایسی ڈسکشنز نہیں ہو رہی میڈیا کے اوپر بھی، یا شوز کے اوپر بھی، یا پبلک کے اندر بھی، کہ جس کے اندر یہ لوگوں کو یہ تھاؤٹ دی جائے کہ کیسے ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، یا کیسے مسلمان حکمرانوں کو یہ پش کرنا ہے کہ یار وہ آپ اٹھیں اور جا کر ان کی مدد کریں۔ بڑی خوفناک صورت حال ہے ناظرین، بڑے بڑے خراب معاملات ہیں، اور دعا تو ہر بندہ کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ان کی چیزوں کا سلوشن ہے، خاص طور پہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے، اس کے بارے میں سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں من حیث القوم، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھروں میں یہ ڈسکشن کرنی پڑے گی، ساری چیزیں آپ کو آپ کے حق کے لیے نکلنا ہوگا، ایٹ لیسٹ اگر آپ فلسطین کے لیے نہیں نکل سکتے تو اپنے حق کے لیے تو نکلیں گے یار، آگے بڑے خراب حالات ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ شہباز شریف نے یہ بھی بیان دے دیا کہ اگر سخت فیصلے لینے جا رہے ہیں، سخت فیصلے اس کے تو یہی ہوں گے نا، تیل بڑھا دو، بجلی بڑھا دو، گیس بڑھا دو، اور اس کے لیے آپ اب تیار ہیں۔
تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جن صاحبان نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مجھے درخواست ہے پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کی آراء، آپ کے مشورے، ان کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔